بھائی فاصلے سے بیٹھیں, چپک کے نہ بیٹھیں نہ, نہیں, بالکل جیسے نشان لگے ہیں نا, اس سے احتیاط کریں, اس میں یہ کوئی مذاق نہیں ہے. لوگ یہ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دیندار حضرات اسباب اور کا بالکل انکار کرتے ہیں, ہر چیز میں سب سے آخر میں آتے ہیں, ہر جگہ پابندی ہو رہی ہے, سب جو ہے نا اس کو پابندی کو قبول کر رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ سستی کاہلی کی وجہ سے نہ کریں, وہ مان کے ہی نہیں دے رہے ہیں کہ یہ کوئی وبا ہے, کوئی بلا ہے, کوئی مصیبت ہے. ایک ہے نا چڑھتے سورج کا انکار کرنا. پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو گیا, پوری دنیا میں مسجدوں میں تالے لگ گئے, مگر ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. وہی ہے کہ سازش ہے, یہودی نے بنا دیا, فلاں نے بنا دیا, فلاں نے ڈمکانا کر دیا. عید پہ بھی جھپیاں پا رہے ہیں, مل رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ ایران والوں نے کیا کوتاہی کی تھی, مذہبی اجتماعات ہوئے تھے, کیسی تباہی پھیلی وہاں سے. تو اس لیے شرافت سے بات سمجھ لیں انسان تو ٹھیک ہوتا ہے. ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنا. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں سرکاری مولوی ہے یہ. مجھے سرکار نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا, میں ڈاکٹروں سے جو کچھ سنتا ہوں اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. سرکار تو خود ڈھیلی پڑی ہوئی ہے اس معاملے میں. ان کو کیا ہے, لوگ مریں جییں, کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. بہت سے لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں, کیسز سامنے اس لیے نہیں آ رہے کہ جو بھی بیمار ہوتا ہے وہ چھپاتا ہے اپنے آپ کو, اس کے رشتہ دار چھپا رہے ہیں. ہمارے حضرت پہ حملہ ہوا, حضرت نے گارڈ رکھے ہوئے تھے حفاظت کے لیے, تو سب سے زیادہ ان گارڈ پہ اعتراض دیندار حضرات نے کیا ہے, نمازیوں نے, کہ ان کو اللہ پہ توکل نہیں ہے, اپنے ساتھ گارڈ لے کے گھومتے ہیں. سب سے زیادہ اعتراضات. پھر جب حملہ ہوا اور حضرت کا ایک پٹھان گارڈ تھا, اس نے جان دی, شہید ہو گیا اور سب کو بچا لیا, ہمیں بھی بچا لیا. ہم مدرسے میں سو رہے تھے, دہشت گرد آئے, فائرنگ کی, ہمارے اوپر سے گولیاں گزر کے گئی ہیں. وہ جو حضرت نے گارڈ رکھا تھا, اللہ نے اس کی برکت سے ہمیں بھی زندگی دی. وہ اپنی جان پہ کھیل کے اس نے حضرت کو بھی بچایا, ہمیں بھی بچایا, مدرسے کے سب طلبہ کو بچایا. تو جب یہ کیس ہوا ہے تو پھر وہی جو نمازی حضرت پہ اعتراض کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ اچھا کیا آپ نے گارڈ رکھا. حضرت نے فرمایا ایک کو مروا دیا, اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ بولو بھائی اچھا کیا. تو یہ ہمارے جو نمازی لوگ ہیں نا, اللہ کی پناہ, مجھے بہت غصہ آتا ہے ان کی حرکتوں پہ. جو دیندار لوگ ہیں وہ نہیں بات سمجھتے. ایک عام نارمل آدمی کو سمجھائے نا, جس کا مذہب سے رشتہ نہیں ہے, وہ 2 اور 2 4 کی طرح 2 منٹ میں بات سمجھ جائے گا. لیکن جن کا دین سے رشتہ ہے, ایک ہی بات دلائل سے ریپیٹ کر کے بعض مساجد میں امام حضرات نے عید کے دن باقاعدہ گلے ملنے کی ترغیب دی ہے. بھائی تم کیوں لڑ رہے ہو قوم سے, کیوں, یہ کون سا دین ہے, کون سا مذہب ہے یہ, کیوں لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو بھائی, یہ کون سا توکل ہے. اس پہ لوگوں نے بڑا فخر کیا, مجھے آ کے بتایا ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے ایمان. میں نے کہا ان کو پتہ چل جائے نا امام صاحب کو, ان کے مقتدی میں ایک کو بھی کرونا ہے, سب سے پہلے یہ آنا چھوڑیں گے, یہاں سے بھاگیں گے. تو اس لیے ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کروانا. اپنے بوڑھوں کا خیال کریں, اپنے چھوٹے بچوں کا خیال کریں. اتنے کیسز ہیں ہسپتالوں میں, اتنے کیسز ہیں. پھر یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے بہت زیادہ کہ وہ کرونا نہیں تھا, کرونا میں ڈال دیا. وہ ڈاکٹر کیوں ڈالے گا کرونا میں, اس کا دماغ خراب ہے. ہوتا ہے بعض دفعہ پازیٹیو آتا ہے, جب پازیٹیو ہوا تو پہلے سے اس کو ہارٹ کی بیماری تھی, اٹیک سے مر گیا. وہ تو مرا وہ اٹیک سے ہے, لیکن وہ اٹیک کا سبب کیا بنا ہے, اس کی جو ریزسٹنٹ پاور تھی وہ کم ہو گئی اس وجہ سے. تو وہ گارڈ حضرت نے رکھے ہوئے تھے, اس پہ بڑے بڑے یعنی دینداروں نے اعتراض کیے کہ ان میں اتنے بڑے ولی اللہ بنتے ہیں مگر اللہ پہ توکل نہیں ہے. حضرت نے تو گارڈ ایسے رکھے ہوئے تھے وہ کسی کو معاف نہیں کرتے تھے. تو پھر نماز کے دوران ممبر پہ گارڈ کھڑا ہوتا تھا اسلحہ لے کے. اس پہ بہت سے لوگوں کا ایمان متزلزل ہو گیا کہ یہ اللہ والے سمجھ کے ہم ان کے پاس آتے تھے, اور انہوں نے بندوقیں رکھی ہوئی ہیں, گارڈ رکھے ہوئے ہیں, اور سب لائسنس تھا سب کے پاس. تو اعتراضات شروع کر دیے. جب ایک گارڈ شہید ہوا اور درجنوں طلبہ بچے ہیں, تو پھر بعض لوگوں نے کہا کہ اچھا کیا. اور انہی دونوں دنوں پھر مولانا یوسف الجھانوی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے. حضرت نے فرمایا, حضرت مولانا یوسف الجھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پہ حضرت کو اتنا غم تھا. حضرت نے فرمایا یہ دیندار لوگ اپنی دکانوں پہ اتنے موٹے موٹے تالے ڈالتے ہیں,
یہاں توکل نہیں کرتے. اور ایک عالم کو گارڈ نہیں دے سکے یہ لوگ, کیا لینے, بڑے آرام سے بندوق رکھ کے ایک بندہ گیا اور گولی مار کے چلا گیا. یہ مذہب کی تعلیمات نہیں ہیں. خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. قرآن کے الفاظ دیکھو اے ایمان والو, اپنے بچاؤ کی تدبیر کو لازم پکڑو. اور آپ قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ اے ایمان والو, جب تم نماز کی حالت میں ہو میدان جنگ میں تو اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھو. کیوں؟ ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعاتکم. کافر یہ چاہتا ہے کہ تم چند لمحوں کے لیے اپنے اسلحہ سے غافل ہو. فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ. اچانک وہ تمہیں حملہ کر دے. صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے اسلحے سے غافل نماز کی حالت میں بھی نہیں ہونا. وہ صحابہ کہہ سکتے تھے ہم تو اللہ کی یاد میں مشغول ہیں, بچانے والا کون ہے؟ بولو نا بھائی, کیا ہو گیا؟ صحابہ کہہ سکتے تھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کی یاد میں مشغول ہیں, تو نماز تو بچاتی ہے نا, اللہ کی طرف توجہ اور ابھی بھی تلوار پہ نظر, یہ تو ایمان نہ ہوا. نہ نہ نہ, اللہ نے کہا کافر یہی چاہتا ہے کہ تم نماز میں اتنے منہمک ہو جاؤ کہ اسلحے سے غافل ہو جاؤ. تو دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے اور اسلحہ بھی رکھنا ہے. حتیٰ کہ میدان جنگ میں نماز کا طریقہ ہی چینج کر دیا کہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے, ایک رکعت نبی کے پیچھے پڑھو گے, جب ایک رکعت اگلی رکعت میں نبی کھڑے ہوں تو یہ والا فریق نماز ہی کی حالت میں صف اول میں جا کے کھڑا ہو جائے, دوسرا فریق آئے وہ دوسری رکعت پڑھے. پہلے والے فریق کی نماز نہیں ٹوٹی, سمجھ رہے, حالانکہ وہ چل بھی رہے ہیں, لیکن جنگ میں معاف کر دیا کہ جان بچانا پہلے ہے, نماز کا جو مخصوص طریقہ ہے وہ بولو بھائی بعد میں. غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ تھی, آپ کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں, اس لیے کہ نماز پڑھتے تو کیا لگتے, تیر لگتے. اب اگر کوئی یہ تقریر کرے وہاں جا کے کہ بھائی نماز تو بچاتی ہے, کوئی بات نہیں, نماز پڑھیں, نبی کی میت میں جماعت سے نماز پڑھیں, بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. نبی نے تو ایسا نہیں کہا, اور آپ نے بددعا دی کافروں کو کہ اللہ ان کو تباہ کرے, ان کی وجہ سے ہماری نماز ضائع ہو گئی. تو اس لیے بھائی کچھ سینس استعمال کرنی چاہیے. بے وقوفوں والی باتیں ہر وقت ایک ہی موضوع لے کے ہمیں اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں بار بار. پھر تھوڑے دن میں کوئی کچھ بولنا شروع کر دے گا, پھر کوئی کو بولنا شروع کر دے گا, پھر کوئی کچھ بولنا شروع کر دے گا. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, موضوع کیا لے کے چلا تھا میں. تو اسباب اور وسائل جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے. ہاں اسباب اختیار کر کے نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ پہ. اسباب سے ہوگا کچھ بھی نہیں. مثلا آپ سارے اسباب اختیار کر لیں, آپ ایٹم بم رکھ لیں اپنی جیب میں, پھر بھی اگر مرنا ہوگا تو مر جائیں گے. اور کچھ بھی نہ رکھیں, آگ میں بھی چھلانگ لگا لیں, بچانا ہوگا تو اللہ آگ میں, وہ دیکھو نا جہاز کی دم سے چھلانگ لگائی اس آدمی نے, بچ گیا نا. PIA میں اللہ نے زندگی دی ان کو, اللہ تعالیٰ اور عمر میں برکت دے. اسباب کی دنیا میں بچنا ممکن تھا, جہاز میں تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. PIA میں تو ویسے ہی آدمی کو چانس کم ہی ہوتا ہے اترنے کا کہ زمین پہ اترے گا کہ بھی نہیں اترے گا. تباہ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے بچا لیا ماشاءاللہ. تو یہ بڑا کمال ہے. بس کیا کریں, PIA آ گیا اب درمیان میں. ابھی تو چھوڑتے ہیں, اب دین کی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے.